اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ صحابہ کے آپس کے جو مشاجرات ہیں ایسی تاریخ بھی مت پڑھو، کیونکہ ان کا وہ شہزادے ہیں، شہزادوں کی لڑائی کا فیصلہ بادشاہ کرتا ہے، اور فیصلہ کر چکا، قرآن میں نازل کر دیا بادشاہ نے، شاہ نے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سب صحابی سے راضی ہو گیا اور صحابہ بھی ان سے راضی ہو گئے۔ جب سرکار میں معافی ہو گئی تو تمہاری عدالت کیا خدا کی اس آیت کی عدالت سے بڑی عدالت ہے خبیثوں؟ کیا قرآن پاک کے فرمان سے کسی مخلوق کا قول افضل ہو سکتا ہے؟ لہذا مشاجرات صحابہ کو تاریخ بھی مت پڑھو کہ دل میں کہیں بدگمانی نہ آ جائے، کیونکہ ان کا فیصلہ ہو چکا۔ ہم اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو ان کے بارے میں محفوظ رکھیں گے، کیونکہ ان کا فیصلہ ہو چکا۔ اللہ ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم، سب عنہم میں ہم کی ضمیر میں سب شامل، ورضوا عنہ، اور وہ بھی خوش ہو گئے۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا بادشاہ نے، تو شہزادوں کے بارے میں پھر کیوں تم کیڑے نکالتے ہو اور کیوں غور کرتے ہو، کیوں تاریخ پڑھتے ہو؟ شہزادوں کی تم تاریخ کو بھی مت پڑھو، کیونکہ مورخین اکثر اس میں دشمنان صحابہ کا تعلق ہے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقام صحابہ میں لکھا ہے کہ تاریخ بہت ہی، قرآن پاک کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی قیمت نہیں۔ قرآن پاک کا یہ فیصلہ اور قرآن پاک کی ہدایت کا اعلان، سارے عالم کی تاریخ اس کے مقابلے میں جھوٹی 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 ہے۔ اور کیا مثال کیا دی کہ اگر لالو کھیت میں گولی چل جائے تو گلشن اقبال تک خبر آتے آتے کتنا اختلاف ہوگا۔ ایک آدمی آئے گا لالو کھیت سے کہے گا صاحب 3 آدمی مر گئے، دوسرا کہے گا گلشن اقبال میں 300 مرے، تیسرا کہے گا 3000 آدمی مر گئے۔ تاریخ کا کچھ بھروسہ نہیں، تاریخ انسانوں سے انسانوں تک آتی ہے اور انسان میں احتمال کذب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کلام میں اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں احتمال کذب نہیں ہے۔ لہٰذا سرور عالم ترمذی شریف کی روایت میں فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون صحابی، اگر تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، فقولوا لعنۃ اللہ علیکم، لعنۃ اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر خدا کی لعنت، سنو بھی مت، بھاگو وہاں سے۔